بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، الباب الخامس والعشرون. یہ کتاب التوحید کا 25واں باب ہے، اور باب ما جاء في الكهان ونحوهم اس عنوان سے ہیں. تو پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المخلوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. مسائل پڑھیں شیخ؟ جی پڑھ لیں، کیونکہ مسائل مختصر ہیں. جی. فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة تكهن کاف کے ضمے کے ساتھ. اچھا ہے، کسرہ ہے. اچھا، تكهن ایوہ. له. ہاں. الرابعة ذكر من تطير له. ٹھیک ہے، تطیر له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ٹھیک. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اس کتاب سے ہم لوگ اب تک 24 باب مکمل پڑھ چکے ہیں. آج ہم لوگ 25واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. باب ما جاء فی الکہان ونحوہم. الکہان جمع کاہن، اور کاہن یہ وہ لوگ جو غیب کی خبریں بتاتے تھے یا
آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا وہ بتاتے تھے، اور ان کا جو مصدر ہوتا تھا یہ ان کے جو جنوں میں سے جو دوست ہوتے تھے یہ لوگ آسمانوں میں جا کر کچھ سن کر آتے، اور ایک سچ ان کو مل جاتا تو اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا کر ان کو جو ہے لوگوں کو بیان کرتے، اور کبھی کوئی سچ جو آسمانوں سے سنا جاتا وہ سچ ہو جاتا تو لوگ بالکل بقیہ 99 جھوٹ کو چھوڑ کر اس کے ایک سچ کی بنیاد پر اس کو بڑا مرجع مان لیتے، یا اس کو ماننے والے جاہل لوگ ولی بھی مان لیتے۔ تو یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ بہت زوروں پر یہ ساری چیزیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح شیطانوں کے سننے کو بالکل اللہ تعالیٰ نے گھات لگا کر ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کر دی، تب وہاں یہ اس طرح کی غیب کی خبریں سننے کے لیے شیطانوں کا پہنچنا آسمانوں میں کم ہو گیا۔ تو جو بات بالکل سورۃ الجن میں ذکر کی گئی ہے وہ ساری چیزیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہاں صحیح مسلم سے ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس باب کے لیے استدلال کے طور پر ذکر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو کوئی عراف کے پاس آئے پھر وہ کوئی چیز اس سے پوچھے اور اس کی تصدیق کر دے تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں کاہن کے پاس آئے، وہ خود پوچھے، پھر اس کے بتانے پر اس کی تصدیق کرے تب جا کے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ بات کہی گئی۔ بعض اس میں کہا گیا کہ صرف پہنچے اور تصدیق کر دے، اس کے اندر سوال کا ذکر نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وعید سنائی گئی۔ کئی وعیدیں آئی ہیں، ایک تو دیگر حدیث میں آ رہی ہے، اس کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہاں جو سب سے پہلی وعید ذکر کی گئی ہے کہ اس کی 40 روز کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر جب قبول ہی نہیں ہوگی تو کیا یہ انسان جو ایک مرتبہ عراف کے پاس آ گیا تو کیا وہ انسان اب نماز چھوڑ کر گھر میں ہی بیٹھا رہے گا، یا نماز پڑھے گا، یا کیا کرے گا؟ مشائخ کچھ اظہار خیال کریں۔ جب نماز پڑھتا رہے گا، اچھا نماز تو پڑھتا رہے گا، پڑھے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، صحیح میں نماز پڑھتا رہے گا۔ جی جی مشائخ اور دیگر جوابات، شیخ رفیق، شیخ عبداللہ۔ پہلے ہی انہیں ایک کام کر کو دور ہو گیا، اب پھر نماز ہی چھوڑ گیا، ابھی ذرا دور ہونا گیا۔ سمپل ہے، بہت اچھا ہے۔ جی جی چلیے، اور کیا عبداللہ شیخ عبداللہ کو جواب دے رہے ہیں؟ جن خیر عبداللہ ایک فتویٰ ڈال دیں۔ نہیں جواب نہیں دے رہے ہیں شیخ؟ ابھی آگے بڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شیخ آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے نماز قبول نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن اس کے اوپر فرضیت تو ہے، نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی ایسی بات اس میں نہیں کہی گئی۔ ہاں، فرضیت اس پر باقی ہے، نماز اس پر پڑھنا ضروری ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی قبولیت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ فرض چھوڑ کر بیٹھے گا تو پھر یہ الگ یہ ایک الگ گویا کہ فرض کا تارک ہو کہ یہ اور بھی ایک بڑے گناہ کا وہ شکار ہوگا۔ تو یہ وعید جو آئی ہے اس سے ثواب نہیں ملے گا، یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ عذر نہیں بن سکتا کہ وہ 40 دن چھوڑ کر نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح کچھ شرب خمر کے تعلق سے بھی وعیدیں آئی ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسی جس
بھی گناہ کے تعلق سے وعید آئی ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر بیٹھ جائے اور وہ فرض نماز سے غفلت برتے، بلکہ اسے بہر صورت نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ یہ جو گناہ اس سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کی عبادتوں کا اسے ثواب دے۔ یہ چیز اس سے مطلوب ہے، گرچہ کہ اس کے لیے وعید آئی ہے۔ اب یہ وعید اس لیے آئی ہے کہ کوئی انسان اس کے قریب نہ جائے، کوئی چلا گیا تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے، آدمی کو توبہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلے دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی کاہن کے پاس آتا ہے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرا عمل منو اسے لے جا بیٹے، جاؤ امی جاؤ، شاباش جاؤ۔ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی انسان کاہن کے پاس آتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو وحی نازل ہوئی، گویا کہ اس نے اس کا انکار کر دیا۔ پہلی حدیث میں تو عراف کا لفظ ہے اور اس کے لیے وعید بتائی گئی کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ کاہن کے پاس آئے تو اس کی تصدیق کرنے پر گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اس طرح کاہن کے پاس جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ شریعت کو انکار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، تو یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ پھر اگر ہم جو ہے کسی انسان کے پاس اس نیت سے جائیں گے کہ وہ بھی غیب جانتا ہے، وہ جو بولے گا وہ سچ ہو سکتا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں اتاری گئی ہیں، جو وحی اتاری گئی، اس کی گویا کہ ہم نے تکذیب کر دی، ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح دیگر حدیث میں یہ بتایا گیا من اتی عرافا او کاہنا، دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، دونوں عراف کے پاس آنا یا کاہن کے پاس آنا۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ عراف کے تعلق سے اور کاہن کے تعلق سے یا نجومی کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی غیب کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، کاہن، عراف، منجم، یہ سارے لوگ ایک ہی ہیں۔ بعض لوگوں نے تھوڑا سا ایک چھوٹا فرق اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ عراف وہ ہوتا ہے جو حوادث میں، جرائم میں غیب کے دعوے کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ علامتیں بتاؤ کہ اگر ایسا ایسا ہوا ہوگا تو پھر فلاں ابن فلاں نے چوری کی ہوگی۔ اس طرح وہ جو واقع ہو چکے ہوتے ہیں ماضی میں جرائم، اس کے متعلق جو غیبی امور ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ چوری ہو گئی تو اب چوری کون کیا، کس پر شک تھا اور کیا امکانات ہیں، یہ بتانے والے لوگ عراف کہلاتے ہیں۔ اور کاہن جو مستقبل کی باتیں کرتا ہے کہ چند مہینوں بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ کچھ چھوٹا سا فرق بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ بہر صورت دونوں ہی چیزیں قابل مذمت ہیں اور دونوں ہی چیزیں ممنوع ہیں۔ عراف کے پاس جانا بھی قابل مذمت ہے اور اسی طرح کاہن کے پاس جانا بھی، اور سخت وعیدیں ان کے تعلق سے آئی ہیں۔ اور توحید کا تقاضا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے دور رہے، نہ عراف کے پاس جائے نہ کاہن کے پاس جائے، تو ہی آپ کی توحید مضبوط ہے۔ ورنہ اگر اس طرح ان انسانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے غیب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے۔
آپ کی توحید میں خلل ہے۔ اس کے لیے مزید وضاحت دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی آئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین کی یہاں حدیث ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہین له او سحر او سحر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی آدمی بدشگونی لیتا ہے، یا پھر کہانت وہ خود کرتا ہے یا کسی اور کے لیے کرتا ہے، اور یا پھر جادو کرتا ہے یا کسی اور کے لیے جادو کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے والے لوگ، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور مزید وضاحت یہ کی کہ کاہن کے پاس کوئی بات سن کر اگر وہ تصدیق کرتا ہے تو پھر گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ وحی کی گویا کہ اس نے تکذیب کر دی، اس نے انکار کر دیا۔ اور ان ساری احادیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ میں۔ اسی طرح طبرانی میں بھی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے علاوہ دیگر الفاظ آئے ہیں ومن اتا، تو صرف تصدیق کی بات اس میں کہی گئی ہے۔ اور بغوی نے اس کی شرح کی، العراف الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، یہ جو چوری ہوئی، چوری کی جگہ اور آپ کی یا کوئی چیز گم ہو گئی تو وہ گم شدہ چیز کہاں ملنے کے امکانات ہیں، اس پر اگر وہ کچھ اپنا خیال ظاہر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو عراف کہا جاتا ہے۔ وقیل ہوا الکاہن، یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ عراف کاہن دونوں ایک ہی ہیں۔ والکاہن، اور کاہن کے لیے الگ سے بھی کچھ لوگوں نے تعریف کی، هو الذي يخبر عن المغیبات فی المستقبل، مستقبل میں ہونے والے باتوں کی جو خبر دیتا ہے۔ وقیل الذي يخبر عما فی الضمیر، کچھ دل میں چلنے والے خیالات کے بارے میں بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر کوئی انسان اس طرح دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا کہ کاہن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، العراف اسم للکاہن والمنجم والرمال ونحوہم ممن يتکلم فی معرفت الامور بهذه الطرق، جو بھی اس طرح غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے یہ بات فٹ آتی ہے، یا یہ جو لفظ ہے العراف کا کلمہ ہے یہ سب کے لیے ہی چل سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ لوگ کچھ ابو جاد کہتے ہیں، یہ خود ایک علم گویا کہ لوگوں نے بنا لیا تھا کہ کسی طرح لکھتے تھے تمہاری قسمت بیان کرنے کا، قسمت کے کھیل کی طرح۔ وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ، اور اس کے لیے وہ لوگ ستاروں سے بھی مدد لیتے تھے، ستارے اس طرح ہے، ٹھیک ہے تمہاری قسمت اس طرح ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ رائج تھا، یہ ساری چیزیں بھی کہتے ہیں ما اُرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ، تو جس طرح ساحر کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، تو ایسی ہی بات اس کے تعلق سے بھی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح ستاروں میں دیکھ کر کسی کی قسمت بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی یوں سمجھیں کہ آخرت میں انسان ایک محروم انسان ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو مسائل اس باب سے متعلق مستنبط ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے انه لا يجتمع تصدیق الکاہن مع الایمان بالقرآن۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک انسان اگر کاہن کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کی تکذیب کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہر بات پر ایمان ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی رسول کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب جاننے کی صلاحیت نہیں دی، سوائے ان باتوں کے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، یا پھر معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں عطا کی گئیں، تو یہ چیزیں جو نص سے ثابت ہیں وہ اور ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری چیز التصریح بأنه کفر، یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ احادیث میں آئی ہے کہ یہ کام کرنا، کہانت کا پیشہ اپنا لینا یا عراف بن جانا، یہ باقاعدہ کفر ہے۔ اس کے تعلق سے احادیث میں کفر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔
اب یہ کیا کفر دون کفر ہے یا حقیقی معنوں میں کفر ہے؟ جیسا کہ حدیث میں تو تصریح ہے کہ یہ واقعی کفر ہے، اس کے لیے کفر دون کفر کے اصطلاح یہاں فٹ نہیں آتی ہے، جس طرح دیگر چیزوں میں کہا گیا وقتالہ کفر کہا گیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، وہاں کہا گیا کہ مسلمان کا آپس میں لڑ لینا کفر ہے، تو یہ اس کفر کو کفر دون کفر کہا گیا۔ لیکن یہ جو کہانت کرنے والے کی کہانت کی تصدیق کرنا، اس کے تعلق سے اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعی کفر ہی ہے، حقیقی کفر ہے۔ اسی طرح ذکر من تکہن لہ، آپ کو خود کہانت نہیں آتی، آپ کہانت نہیں کرتے، لیکن جا کے کسی کو یہ کام سونپتے ہیں کہ میرے لیے کاہن سے کچھ معلوم کر کے آئیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا ایک حصہ بن جائے گا، لیس منا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح تطیر کے تعلق سے، کہ بدشگونی لینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہی وہ لینا چاہیے، نہ کسی اور کے لیے بدشگونی کا کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر من سحر لہ، جادو کرنا یا کسی کے لیے جادو کرانا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مستحق بنے گا اگر انسان کوئی اس طرح کرتا ہے۔ اسی طرح جو ابو جعد کا یہ جو علم سیکھنے کی بات ہے کہ قسمت بتانے کے لیے کچھ ستاروں کو دیکھ کر کچھ باتیں بتانا، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو کہانت وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی میں سے شمار کیا۔ الفرق بین الکاہن والعراف، جو فرق بیان ہوا ہے کہ کاہن مستقبل کے ہونے والے غیبی امور سے متعلق اپنی بات رکھتا ہے، جبکہ عراف جو ہے وہ ماضی میں کوئی بات ہو گئی، کوئی چیز گم گئی یا کوئی چیز چوری ہو گئی، اس کے تعلق سے اپنے باتیں رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پوری طرح توحید کے منافی امور ہیں، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔